بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سورج طلوع ہو رہا تھا اسی لمحے اسرائیل کی فضاؤں میں گونجتے دھماکوں نے اللہ کے ایک نئے پیغام کا آغاز دے دیا۔ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے بیلسٹک میزائلوں نے مقبوضہ بیت المقدس، صحرا نقب اور گشت دان جیسے حساس علاقوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ ایسے حملوں میں 3 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یروشلم سے 300 کلومیٹر جنوب میں واقع سورو کا ہسپتال براہ راست میزائل کے نشانے پر آ گیا، جہاں تباہی کا دورہ رہا۔ اس کے علاوہ حالان اور تل ابیب جیسے شہری مراکز کو بھی ایران کی جانب سے شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے ان حملوں کو حالیہ دنوں کے سب سے بڑے اور منظم حملے قرار دیے اور خدشہ یہ ظاہر کیا کہ ابھی مکمل نقصان کی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملے اسرائیلی فوجی کمانڈ، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور دیگر اہم تنصیبات پر کیے گئے ہیں، اور سورو کا ہسپتال محض اس لیے ٹارگٹ ہوا کیونکہ وہاں فوجی ٹریننگ سینٹر قریب تھا۔ یہ حملے صرف جسمانی تباہی کا پیغام نہیں تھے، بلکہ اسرائیل کے دفاعی نظام کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ تل ابیب کی سڑکوں پر دھماکوں کی گونج، ہسپتالوں میں زخمیوں کی چیخیں، ریسکیو مشینری کی چیخ و پکار، یہ سب ایک ایسا منظر پیش کر رہے تھے جو پورے خطے میں عسکری تصادم کے طوفان کی نوید تھا۔ ایران کے مطابق یہ حملے اسرائیل کی حالیہ جارحیت کا جواب تھے، جبکہ اسرائیل انہیں اپنی قومی سلامتی پر حملہ قرار دے رہا ہے۔ واضح طور پر دونوں ہمسایہ ممالک نے ایک نئی جنگی راہ اختیار کر لی ہے۔ میدان صرف غزہ یا شام تک محدود نہیں رہا، بلکہ لہران، تل ابیب اور روس تک ہر جگہ جنگ کی آگ پہنچ گئی ہے۔ ایرانی پاسدار انقلاب نے اپنی حربی مہارات اور دفاعی طاقت کا عملی مظاہرہ کیا ہے، جس نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی انٹیلیجنس صلاحیتیں اور میزائل گائیڈنس ٹیکنالوجی کسی شک و شبے کی محتاج نہیں۔ موجودہ حملوں میں اہداف کو اس درستگی سے نشانہ بنایا گیا کہ نہ صرف اسرائیل کی عسکری برتری کو چیلنج کیا، بلکہ اس کے جدید دفاعی دعوے کو بھی منہدم کر کے رکھ دیا۔ یہ حملے ثابت کرتے ہیں کہ اگر جدید دفاعی نظام کو مستقل دباؤ اور اسمارٹ انٹیلیجنس سے چیلنج کیا جائے تو وہ ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ کل کے میزائل حملے نے یہ بھی عیاں کیا ہے کہ گزشتہ جو میزائل فائر ہوئے وہ 20-30 سال پرانے نہیں تھے، بلکہ نیا اور تباہ کن میزائل استعمال کیے گئے۔ اس سے اب اسرائیل کے اندر خوف پایا جاتا ہے کہ اگر ایسے مزید میزائل برسائے گئے تو موجودہ دفاعی نظام ناکارہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے دفاعی نظام، جسے مغربی طاقتوں نے ناقابل تسخیر ڈھال بنایا ہوا تھا، اب دنیا کے سامنے بے بس اور بے اثر دکھائی دے رہا ہے۔ ایران کی عسکری کامیابی محض جوابی کارروائی نہیں، بلکہ خطے میں طاقت کے برابر توازن کو تبدیل کرنے والی اسٹریٹجک پیش رفت ہے، جو اسرائیل اور اس کے حمایتی مغربی بلاک کے لیے گہری فکری شکست ثابت ہو رہی ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حالیہ میزائل حملے میں خاص طور پر سجیل-2 نامی بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا، جس کی رینج 1000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ یہ میزائل 2 مرحلوں پر مشتمل 2 ایندھن سے چلنے والا جدید ہتھیار ہے، جو فوری فائر اور دشمن دفاع کو چکمہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی عسکری تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ یہ میزائل اپنے حجم، وزن اور بارودی مقدار کے اعتبار سے دیگر روایتی میزائلوں سے کہیں زیادہ بڑا اور خطرناک ثابت ہوا، جس کی تباہی نے دفاعی حلقوں کو حیران کر دیا۔ جب ایران نے میزائلوں کی رینج میں اضافہ کے ساتھ تباہ کن صلاحیتیں بھی کئی گنا بڑھا دیں تو یہ مستقبل میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک مسلسل اسٹریٹجک چیلنج بن چکا ہے۔ اب انہیں احساس ہو چکا ہے کہ پچھلے وہ میزائل جن پر ہم نے اربوں ڈالر خرچ کر کے دفاعی اینٹی سسٹرز تیار کیے تھے، ایران نے پہلے ان کا دفاعی نظام تباہ کروایا اور پھر ایک ہی جدید میزائل کے جھٹکے سے سب کو لرزا دیا۔ سجیل-2 ایک جدید اور پیچیدہ 2 مرحلوں پر مشتمل بیلسٹک میزائل ہے۔ ٹھوس ایندھن پر مبنی، یعنی لانچ سے پہلے فیولنگ کی ضرورت نہیں، ہنگامی حالات میں فوری فائر اینڈ فارگیٹ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں 500 سے لے کر 1500 کلو گرام تک دھماکہ خیز وار ہیڈ نصب ہوتا ہے، اور اس کی رینج تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹر، وزن 22 سے 23 ٹن، لمبائی 18 میٹر۔ یہ میزائل 4 سے 5 میک کی رفتار سے تقریباً 7 منٹ میں تل ابیب تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کی رفتار، درستگی اور متحرک لانچ کی خصوصیات نے اسرائیل کا دفاعی شیلڈ یعنی آئرن ڈوم کو حقیقت میں
ناکارہ کر دیا ہے۔ ایرانی پاسدار انقلاب نے اسے آپریشن وعدہ صادق 3 کے 12ویں لہر قرار دیتے ہوئے فوجی کمانڈ، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور گو یم ٹیکنالوجی پارک کو نشانہ بنایا، جس سے اسرائیلی دفاعی دعووں کو عالمی سطح پر شدید جھٹکا لگا۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اب تک کے سب سے بڑے اور منظم حملے تھے، لیکن مکمل نقصانات کا اندازہ ابھی باقی ہے۔ ہسپتالوں میں زخمیوں اور ریسکیو آپریشن کی تصاویر نے صورتحال کی سنگینی واضح کی ہے۔ اسرائیل نے لاکھوں ڈالر دفاعی نظام پر صرف کیے، لیکن ان افسانوی دفاعی ڈھالوں کو ایران کے پریشر اینڈ سمارٹ انٹیلیجنس نے بے نقاب کر دیا۔ سجیل 2 کے ایک مؤثر حملے نے ثابت کیا کہ جدید دفاعی ٹیکنالوجی بھی مناسب حکمت عملی اور درست ہدفی نشانہ بندی کے سامنے ناکام ہو سکتی ہے۔ اب مغربی دفاعی تجزیہ نگار اور انٹیلیجنس ایجنسیاں سجیل 2 کے ڈیٹا پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ایران نے تکنیکی تفصیلات پر ابھی رسمی تبصرہ نہیں کیا، مگر آزاد ذرائع اسے غافل گیر کرنے والی جوابی صلاحیت قرار دے رہے ہیں۔ 48 گھنٹوں میں یہ سب سے بڑا میزائل حملہ تھا جس نے جنگ کے نقشے کو یک سر بدل کر رکھ دیا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے 20-30 جدید میزائلوں نے تل ابیب اور صحرا نقب میں شہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، خاص طور پر جب اسرائیل پہلے سے متعدد محاذوں پر دفاع کرنے میں مصروف ہے۔ جب ایران نے میزائلوں کی پہنچ بڑھانے کے ساتھ ان کی تباہ کن صلاحیتوں کو بھی کئی گنا بڑھا دیا تو یہ مستقبل میں اسرائیلی اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک مسلسل حکمت عملیاتی چیلنج بن چکا ہے۔ اب اسرائیل کو احساس ہو چکا ہے کہ پچھلے وہ میزائل جن پر اس نے اربوں ڈالر دفاعی انٹرسیپٹر تیار کرنے میں خرچ کیے تھے، ایران نے پہلے ان سے دفاعی نظام انتشاری کرایا اور پھر ایک ہی جدید میزائل کے حملے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ حملہ دباؤ کے اس حکمت عملی کا حصہ تھا جس نے اسرائیل کے دفاعی نظاموں کو چونکنے پر مبتلا کر دیا، اور ماہرین کے مطابق یہ حملہ ایران کی جنگی صلاحیت اور دفاعی خود اعتمادی کا شاندار مظاہرہ اور اظہار ہے، جو اسرائیل کے لیے نفسیاتی دھچکا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا یہ حملہ محض ایک عسکری کارروائی نہیں، بلکہ اس کا مقصد تہران کو پیغام دینا تھا کہ وہ اب صرف دفاع سے آگے بڑھ کر براہ راست جارحانہ حکمت عملی اختیار کر رہا ہے۔ ایرانی میزائلوں کی ہدف پر درست ضرب اور تباہ کن صلاحیت واضح کرتی ہے کہ ایران کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو اسرائیل کے شہری مراکز اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ حملہ بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ ایک نئے اور زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل کو نشانہ بنایا، اور یہ گزشتہ 40-48 گھنٹوں کا سب سے بڑا میزائل حملہ تھا۔ تل ابیب کی صورتحال حیفا جیسی ہولناک ہے، جہاں دھماکوں کے بعد کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ نب کے علاقے میں اسرائیل کے مصروف سورو کا ہسپتال کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ہسپتال کی ایک پوری عمارت گر گئی ہے، اور اس ہسپتال میں فوجی مریض بھی زیر علاج تھے جن میں غزہ میں تعینات اہلکار شامل تھے، لہٰذا اس حملے کو اسرائیلی فوجی نیٹ ورک پر شدید ضرب کے طور پر دیکھا گیا۔ ایران نے کہا کہ چونکہ یہ ہسپتال فوجیوں کے ساتھ واقع تھا، لہٰذا اسرائیل اپنے دفاعی میزائل نظاموں کے حوالے سے شدید تذبذب میں ہے، اور وہ اپنے انٹرسیپٹرز کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے امریکہ پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہمارے انٹرسیپٹر ختم ہو رہے ہیں، آپ کو بذات خود اس جنگ میں کودنا پڑے گا۔ اسرائیلی سیکیورٹی ادارے اس وقت چکرا رہے ہیں اور چونک بھی گئے ہیں، کیونکہ ان حملوں نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جن میزائلوں پر انہوں نے اپنی قوت ٹکا رکھی تھی، اگر وہ زائل نہ تھے تو وہ اب آنے والے ہیں۔ اس کا نتیجہ خوفناک ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری قوت دفاع سے باہر ہو گئی تو ہم مستقبل میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس سوال نے امریکہ اور اسرائیل کو شدید بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ اب آگے ایران کیا کرنے والا ہے۔